सीधे हो लाइन बनाओ जी वो शुरू करो ना बस कर
Oh, my God. No, maar je denkt. Oh, you do around it, yeah? Do around. میں سب سے پہلے جگر گوشائے حضور شیخ العالم حضرت علامہ ساجدہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے ساتھ انجمن محی الاسلام صدیقیہ اولڈن کے تمام کارکنان کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کی ایک ایک ادا سے جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین اس مرکز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان ملک برطانیہ کے دو عظیم قرائے کرام موجود ہیں، مختصر تلاوت ہوگی، پھر شناخواں موجود ہیں، اور ملک برطانیہ کے عظیم اور اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام جلوہ افروز ہیں۔ ان کے زرین پیغامات سے ہم سب اپنے اذہان اور قلوب کو منور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل کی اور آج کی اس کانفرنس کی روح اور ہم سب کے دلوں کے چین
ہم سب کی روحوں کی قرار اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ اپنے خوبصورت اور آفاقی پیغام اور 19 اپریل کے لیے دائع عمل سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے درمیان جماعت اہل سنت برطانیہ کے امیر مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی یار محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد انور قمر صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ محمد قمر ہاشمی صاحب تشریف لائے، اور حضرت علامہ تصدق حسین صدیقی صاحب اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ظہیر الدین صاحب صدیقی اور دیگر علماء اکرام تشریف لائے۔ ہم سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب عظیم قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد نذیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں کہ آپ تشریف لائیں اور آیات قرآنی سے آج کی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم قرآن حکیم فرقان مجید کے اسی نور کو مزید بکھیرنے کے لیے
عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن جناب قاری محمود الحسن بخاری الازہری آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آیات قرآنی سے اس محفل کی رونق کو مزید دوبارہ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد بلال نوشائی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمن صاحب قادری تشریف لائیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ظہیر الدین صاحب صدیقی تشریف لائیں۔ حضرت علامہ عبدالشکور ہزاروی صاحب تشریف لائے۔ میں ان تمام علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سیدی مرشدی آقا نعمت قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر علماء کرام، مشایخ اعظام، ثناءخوانان مصطفیٰ، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اولڈم کے ساتھ زمین پہ اتنا خوبصورت اجتماع تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے. میں سب سے پہلے دیگر گوشہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ اور آپ کی تمام جماعت کو خوبصورت تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انعقاد پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتہائی خوبصورت پروگرام آپ نے سجایا ہے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ایک بات عرض کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جب اسلام کو قبول کیا، آپ نے قلب و روح کو ایمان اور اسلام کے نور سے منور روشن کر دیا. آپ کی والدہ کو علم ہوا تو والدہ نے کہا بیٹا سعد واپس آ جاؤ، اپنے آبائی دین کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ بیٹا میں تمہیں دعوت دیتی ہوں جلدی واپس آ جاؤ، بیٹا میں وارننگ دیتی ہوں جلدی واپس آ جاؤ. مگر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ارشاد فرمایا، اتنے خوبصورت الفاظ جو آپ نے فرمائے، آپ نے فرمایا ماں میری کیا مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، لو کانت لکا الف نفس فحرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء. اے میری ماں تیری تو ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوں، ہر جان کے جانے پر تو مجھے وارننگ دیتی رہے کہ ساتھ واپس نہیں آئے گا تو میں مر جاؤں گی. واللہ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تجھے 1000 مرتبہ مرتے ہوئے جاتے ہوئے دنیا سے دیکھ سکتا ہوں، مگر محمد عربی کے دربار سے نہیں دور ہو سکتا. یہ ہے تحفظ ناموں سے رسالت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں. آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی امام قرطبی نے ذکر کیا، تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برداشت نہ کر سکے، آپ نے کیا کیا، فسکہو ابوبکر سکتن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے چہرے پر ایک زور سے تھپڑ مارا. جب تھپڑ لگا فسکت منہا علی وجہہ، حضرت ابوبکر کا چہرہ زمین پہ گرا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا کی بارگاہ میں، فذکر لہ ذلک، جو کچھ کیا تھا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج اپنے باپ کے چہرے پہ ایک تھپڑ نصیب کیا، میرا باپ زمین پہ گر گیا. اللہ اکبر. وہ نبی جو مہربان نبی ہے، جو شفقت فرمانے والا ہے، محبتیں تقسیم کرنے والا ہے، میرے نبی نے پوچھا اے ابو بکر قالا او فعلتہ، کیا واقعی یہ کام تو نے کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب سچی بات کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے زبان فیض ترجمہ سے ارشاد فرمایا، فرمایا لا تعود الیہ، اے یاد رکھ ابو بکر آئندہ ایسے نہ کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تقاضا دیکھیں. آپ جو آگے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ لو کانا ان لکا، آپ آگے سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانا سیف ہو، اگر میرے پاس تلوار ہوتی، لو کانا سیف ہو منی قریبا لقتلتہ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب یہ تو میرے پاس کوئی ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تو میں آپ کی محبت میں آ کر اپنے باپ کا معاملہ تمام کر دیتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا دنیاوی رشتہ ہے، یہ میرا دنیاوی رشتہ ہے، میرا رشتہ تو جس نبی کے ساتھ جڑ چکا ہے، اصل میرا یہی رشتہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہر تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے۔ سامعین محترم، وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کچھ عرض کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس لیے کہ ہمارا ہر انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، روح ہے، جسم ہے، اور روح کا تعلق جسم کے ساتھ اگر روح نکل جائے تو جسم باقی نہیں رہتا، اور اسی روح کے ساتھ ہمارے ایمان کا تعلق ہے، اور اسی روح کے ساتھ ہمارے نبی کی جان ہے، ایمان والوں کے قریب ہے، جانوں سے بھی قریب ہے حضور کی ذات۔ گویا معنی یہ بنے گا کہ ہمارے اندر ہماری روح جو ہے اس کے اندر ہمارے نبی کی محبت موجود ہے، ہماری محبت کا محور و مرکز حضور کی ذات ہے، اور اگر کوئی ہمارے جسم پر حملہ کرے ہم برداشت کر لیں گے، بازو کاٹ ڈالے برداشت کر لیں گے، ٹانگ کاٹ ڈالے برداشت کر لیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے برداشت کر لیں گے، مگر جب ہمارے روح پر، جب ہمارے ایمان پر، ایمانی مرکز پر جب کوئی حملہ کرے گا تو یہ تو جسم تو برداشت کر لے گا، مگر ایمان والا روحانی حضور کا غلام کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ ضرور اپنی بساط کے مطابق اپنی کوشش کرے گا کہ میں حضور کی غلام ہوتے ہوئے اپنا حق کے غلامی ضرور ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور 19 اپریل کو عظیم الشان اجتماعی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جو پروگرام ہو رہا ہے، تمام احباب انتہائی محبت کے ساتھ جس طرح پہلے ہوتا تھا انشاءاللہ اس دفعہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا، تمام غلامان مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانے اس شاہدان رسول اس پارک کو یوں بھر دیں گے کہ دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ وہاں کے یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں، اور رسول اللہ کے غلام حق کے غلامی ادا کر رہے ہیں، درود و سلام کی صدائیں آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، صدائیں درود کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا علیہ سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں
اسپیشلی ینگسٹر جو فیس بک یوز کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس وقت یہ پروگرام شیخ العالم پیج پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور آپ اپنے دوست احباب کو، اس کا لنک موجود ہے شیخ العالم پیج پر، تو آپ اپنے دوست احباب کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر شیخ العالم پیج پر اس پروگرام کو لائیو واچ کر سکتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں دربار عالیہ نیریاں شریف کے چمرستان کے ایک عظیم پھول جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حماد صدیقی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور انگلش زبان میں ینگسٹر کو 19 اپریل کے حوالے سے ایک شارٹ میسج دیں۔ Respected ulama ikram, my dear brothers and sisters, I begin by extending salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, time is very limited, so I shall be concise in my short message. Inshallah, on the 19th of April, Allah Almighty once again has blessed each and every single one of us to participate in a beautiful gathering, in a beautiful majlis, in which we remember Allah Almighty, we remember the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But moreover, it is more special, it is more beloved, since we are going to be under the company, under the suhbah and the guidance of our Shaykh. And if the one who leads the gathering, if the one who overlooks the majlis, if he is accepted in the bargah of Allah Almighty, then undoubtedly the majlis, the gathering, the zikr of Allah Almighty and the zikr of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the participation of every single believer and Muslim on that day will also be accepted in the courtyard of Allah Almighty and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I implore and I encourage each one of you, my dear brothers and sisters, and those who are listening to this, who are not present, that you spend your wealth for the sake of Allah Almighty by spending it in the way of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And you participate in this gathering because it is not only beneficial for you in terms of your worldly success, but also it will help you and it will be a means of shafa'ah for you on the Day of Judgment. And I shall end my speech, my short message, by reciting a hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام, in which the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, none of you is a true believer, none of you has perfected his faith, none of you have attained kamal in your iman until I am more beloved to you than your father, your children and every single person on this world. Meaning that if we want to perfect our faith, if we want to achieve kamal in iman, then we have to love the Prophet ﷺ more than anything else on this world. And by the way, a call of Yahya ibn Mu'adh rahimahullah comes to mind, who said, لَيْسَ بِصَادِقٍ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّتَهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ. A person who claims to love but has no means of preserving that love is not a person who speaks the truth. So if we claim to love the Prophet ﷺ, but we have no means of preserving that love, then we are not speaking the truth. So how can we speak the truth? How can we preserve our iman and love for the Prophet ﷺ? It is by amal. And the best form of amal that you can do is by attending the gathering on the 19th of April, in which we will remember Allah Almighty, we remember the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam,
and especially we will be under the guidance of our Shaykh. We will learn from their teachings, their ta'limat, and we will gain benefit from their faizan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. माशाअल्लाह मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमरुल हाशमी साहब की खिदमत में क्या तशरीफ लाए और अपना पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। हज़ूर शेख आलम, खुलफ़ाए किराम, उलमाए अज़ाम और तमाम हाज़रीन जमा, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, मुझे कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, पैगाम देना है। ये पैगाम ये है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया, जिनके पास ईमान है, जिनके पास इश्क़ रसूल है, उनको ये हुक्म दिया, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने नूरानी जलवे वाला, कमाल इरफान वाला, मेरे आका का आशिक, इरफान वाला, कामिल वली अल्लाह, जिसने अपनी शख्सियत को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी जान को, अपनी बुजुर्ग उम्र को इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में फना करके रख दिया है। तो उस हस्ती का पैगाम ये है कि आओ तमाम आशिकान रसूल बर्मिंघम में 19 अप्रैल को इकट्ठे हो जाओ। तुम घर से निकलोगे इबादत है, गाड़ी में बैठोगे इबादत है, जुलूस में आओगे इबादत है, मुर्शिद का दीदार करोगे इबादत है, नारे तकबीर लगाओगे इबादत है, नारे रसूल लगाओगे इबादत है, और जब जुलूस से चल के दुरूद व सलाम पेश करोगे तो ये इबादत है। तुम्हें इबादत के लिए ये वली कामिल बुला रहा है। दमे दरहमे सुख ने अपने मुर्शिद का साथ दो, अगर तुम साथ दोगे तो फिर जन्नत में इनके साथ होगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नारे तकबीर, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन सिद्दीकी साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ लाएँ और नातिया अच्छा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या सब पाने वाले जन्नत
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت، نقیب عشق مصطفیٰ، آفتاب علم و حکمت، حضرت قبلہ پیر صاحب مدث العالی، واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس خوبصورت کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں چونکہ میزبان ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اور بالخصوص حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب مدث العالی کو، اور حضرت کو اولڈم آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے پیغام آج کے دن کے حوالے سے دو ہی پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت کے ساتھ آپ عمر کے اس سٹیج پر پہنچ کر ہماری قیادت فرما رہے ہیں۔ آپ حضرت کے دست و بازو بنیں اور تحفظ ناموس رسالت سے متعلق آپ جتنی بھی کوششیں فرما رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اور دوسرا اہم پیغام جس طرح تمام علماء دے رہے ہیں وہ 19 اپریل کے حوالے سے ہے۔ تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ چوک در چوک آسٹن پارک برمنگھم میں تشریف لے جائیں، اور آخر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا دے تو دے آرزوئے محمد، خدا دے تو دے آرزوئے محمد، کریں چشم و دل جستجوئے محمد، خوشی سے اچھل جائیں تسنیم و کوثر، خوشی سے اچھل جائیں تسنیم و کوثر، جو مل جائے آب وضوئے محمد۔ کہوں کیوں نہ ہر بار صلی علی میں، کہوں کیوں نہ ہر بار صلی علی میں، تصور میں پھرتا ہے روئے محمد۔ محمد بشیر و محمد نذیر، محمد بشیر و محمد نذیر، محمد سراج و محمد منیر، محمد کلیم و محمد کلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ دو نعتیہ اشعار کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد ناصر صدیقی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا، سب مل کر پڑے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے خود کو نبی
کے نام پر بیچ دو خود کو نبی کے نام پر ایسے سودے میں ہزارہ کچھ نہیں ایسے سودے میں ہزارہ کچھ فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں 3 نعتیہ اشعار کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اویس. جدو روزت سورچے ہوندائے بوئے اکھاں دے ادب نال پھیر دینا اور یادا ایہو جیاں درد دیندیاں نے کہ میں نانو بے کے وہیر دینا نسبت پاک مدینے تو جا صدقے دکھ جنے بھی ہونے نہ بیر لینا جدو منو سکون دی لوڑ پہ دی میں گل حضور دی چھیڑ لینا میں گل حضور دی چھیڑ لینا پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا پیر میرے دی پیر میرے دیو پیر میرے دی ہے تم چفیرے کہ اور ولی سلامی چمڑ حق کر دے ہدمت بس دعویٰ رکھ غلامی اور میں نیواں سوڑا مرشد اچا میں اچیاں دے سنگ لائے صدقے جاواں اینا اچیاں کولوں جنانی میں آنا نبائے اور جنا عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے او کدے نہیں مردے
شک ہوئی تے ویلے جا کے اج بھی دیوے بردے ماشاءاللہ الحمدللہ حضور شیخ العالم قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریہ شریف ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس کانفرنس کے موقع پر آپ کا وہ مشہور زمانہ درس مثنوی جو ویران دلوں کی کھیتیوں کو کے اندر ایک نئی جولانی اور نئی توانائی اور نئی روحانیت پیدا کرتا ہے، اس کے جلوے بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہ العالیہ کی جو عظیم و شان کاوش تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ آپ کے اس قافلے کے حامل دستہ جناب امیر جماعت اہل سنت برطانیہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی یار محمد خان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تحفظ ناموس رسالت اور 19 اپریل کے حوالے سے اس دن کی اہمیت پر اپنی روشنی ڈالیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے اور نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کو بلند کریں اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محبت رسول کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تحفظ ناموس رسالت، علماء اہل سنت، حضور شیخ العالم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لائق کے صد احترام اور رونق محفل، آبشار علم و حکمت، حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ذی وقار علماء کرام ثنا خانان حضرات، آج ہم سب سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا درس مثنوی شریف ہم سب سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنی علماء کرام کی جماعت ہے، ہم سب آج آپ کا درس سننے کے لیے آئے، سنانے کے لیے نہیں آئے۔ تو میں بھی ایک چھوٹا سا پیغام دے کے پھر انشاءاللہ العزیز ہم حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا درس مثنوی شریف سنیں گے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ایک پتھر کے ذریعے سے کرائی۔ واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ ایک پتھر نے اللہ کے نبی کی عزت کا جھنڈا بلند کیا۔ اسی مقام پر مفسر خازن نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خازن میں ایک سوال اٹھایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کا جھنڈا ایک پتھر کے ذریعے سے کیوں بلند کرایا؟ یہ کام کسی انسان سے لے لیتا، کسی فرشتے سے لے لیتا، کسی جن سے لے لیتا، کم از کم کسی جاندار سے لے لیتا۔ ایک پتھر سے اللہ کے نبی کی عزت کی حفاظت کرے رب العالمین جل جلالہ و امن والہ، اور اس واقعے کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اور قرآن مجید ظاہر ہے کوئی ناول کہانی کی کتاب تو نہیں ہے کہ کسی سنانے کے لیے آئی۔ قرآن خود کہتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ کہ قرآن نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں ان سے نصیحتیں حاصل۔ تو رب العالمین جل جلالہ و امن والہ نے ایک پتھر کے ذریعے سے
جناب موسیٰ علیہ السلام کی عزت کا جھنڈا کیوں بلند کرایا؟ در حقیقت قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت تمہاری محتاج ہے۔ اگر تم ناموس سے تحفظ رسالت کا جھنڈا اٹھاؤ گے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہاری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت تمہاری محتاج نہیں، اگر یہ جھنڈا اٹھاؤ گے تمہیں عزت ملے گی۔ آج یہی پیغام، یہی دعوت دینے کے لیے حضور قبلہ شیخ العالم دامت برکاتہ العالیہ یہاں پہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جھنڈا بلند کرو گے تو اس کی برکت سے تمہیں عزت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، آپ کی عزت تمہاری محتاج ہے، اگر اللہ چاہے تو پتھروں کے ذریعے سے بھی عزت کے جھنڈے بلند کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم دعا دیتے ہیں کاروان عشق و محبت حضور قبلہ پیر صاحب جو ہمارے کاروان عشق و محبت کے سالار ہے، کہ ہم دعا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے یہ اس تحریک کا انعقاد کیا اور ہمیں بھی ساتھ ملا دیا۔ تو آج یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ 19 اپریل کو آپ سب حضرات تشریف لائیں، یہ سارے علماء کرام، آج ہم سب اس لیے یہاں آئے ہیں کہ آپ کو دعوت دینے کے لیے خیر کا کام جو ہے اس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل جلالہ و من والہ ہم سب کو حاضر ہونے کی صدق کے دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی العلی و ما بین۔ آج کے اس عظیم الشان، اس پرانوار اور اس فیض بار اجتماع میں شریک ہونے والا ہر فرد، ہر شخص خوش نصیب بلند اقبال ہے کہ آج اللہ کے گھر میں اللہ کے ایک مقبول، محبوب، مکرم، محبوب شخصیت اور ولی کامل کی معیت، صحبت اور توجہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا مشہور عالم شعر ہے جو ہر ایک کو یاد ہے، فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ارسل سال طاعت بیریا، کہ ایک طرف 100 سالہ بندگی جو ریاکاری سے پاک ہے، تصنع سے پاک ہے، وہ ایک طرف، اور اللہ کے ایک مقرب محبوب ولی کی صحبت جو چند لمحوں پر مشتمل ہو وہ اس پر بھاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چند لمحوں کی صحبت 100 سالہ بندگی پر بھاری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 100 سالہ بندگی کرنے سے بندہ عابد بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، نیکوکار بن سکتا ہے،
صالح بن سکتا ہے، مگر ولایت علیہ کے درجات ممکن اس کو نہ مل سکیں، اور اللہ کے ولی کی صحبت میں آنے والا جب بیٹھ جاتا ہے صدق و اخلاص کے ساتھ، وہ جب آتا ہے تو شیخ کے کامل کی ایک نگاہ جب اس پہ پڑتی ہے تو وہ مدارج علیہ اس کو چند لمحوں میں طے کروا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ولی کامل کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، دن اور رات کے معمولات وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، سنت کے انوار اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ چند لمحوں میں اس بندے کو ولایت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، گر تسنگ خارا مرمر شوی کیوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ تو حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ جو درس مثنوی دیتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جو علوم و معارف کا ایک بحر بے کراں ہے، جس میں شریعت کے احکامات بھی انہوں نے بیان فرمائے، طریقت کے احکامات بھی بیان فرمائے، حقیقت و معرفت کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اس سے خزانے نکال کر مخلوق میں تقسیم کرے، پڑھنے والے پڑھتے آئے ہیں، خطابات میں ذوق و شوق کے ساتھ، ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ دیتے ہیں، مگر جو اس کا فیض ہے وہ پوری طرح لوگوں میں تقسیم نہیں ہو پاتا۔ خود عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح از درد اشتیاق، کہ مجھے ایک ایسا سینہ چاہیے کہ میں علوم و معارف اس کے سینے میں ڈال سکوں اور پھر وہ فیضان آگے تقسیم کر سکے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ 800 سال کے بعد وہ سینہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ العالم کی صورت میں ظاہر فرمایا، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارا فیضان آپ کے سینے میں داخل فرمایا۔ یہ وہ بڑا سینہ ہے کہ جس میں چشتیوں کا بھی فیض ہے، جس میں قادریوں کا بھی فیض ہے، جس میں نقشبندیوں کا بھی فیض ہے، جس میں اللہ کے مقربین کا فیض ہے۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات جو مثنوی درس مثنوی کا درس ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا درس ہے جس سے سننے والوں کو طمانینت ملتی ہے، جس سے سننے والوں کو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ کرم پورے عالم اسلام پر قائم دائم فرمائے۔ اور 19 اپریل کا عظیم الشان پروگرام جس طرح آپ نور ٹی وی کی وساطت سے دیکھتے آئے ہیں، چند سالوں سے وہ سلسلہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ نے آغاز فرمایا تو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سال، گزشتہ سال، اور جو اس کا ایک عنوان تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت بھی ایک عنوان ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور اجتماع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی عبادت ہے، انفرادی طور پر بھی عبادت ہے، اجتماعی طور پر بھی عبادت ہے، مگر اجتماعی طور پر زیادہ مقبول ہے، یہ زیادہ سنت ہے، اس لیے کہ جب حضرت حسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ممبر بچھا دیا جائے اور حضرت حسان نے کھڑے ہو کر صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر مصطفیٰ شروع فرمایا تھا۔ تو اجتماعی طور پر ذکر مصطفیٰ کرنا یہ سنت صحابہ ہے، اور ذکر سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اس سنت کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمات وہ آپ احباب کے سامنے ہیں۔ جو دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا کر، اس کو اپنا پروگرام، اپنا مشن سمجھ کر وہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور شیخ العالم کے فیض و برکات حقدار بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو رہی ہیں
آپ اور میں جتنی بھی آج خوشی منائیں کم ہے. رب العالمین نے تصوف کے ایک بحر بے قراں کو آج اپنی موجوں سے فیض رسانی کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا ہے. میرے شہر ہر دن جو نیا سورج طلوع ہوتا ہے، نئے دن میں طلوع ہونے والا سورج میرے شہر کی روحانی کیفیات میں بھی ایک نیا انقلاب کا سما پیدا کرتے ہوئے یہ خبر دیتا ہے، وہ طلوع ہونے والا سورج، کہ شیخ علاء الدین دامت برکاتہم القدسیہ آج ایک نئی بہار کے ساتھ پھر چمک دمک کے ساتھ، رونقوں کے ساتھ، روحانیت اور طریقت کے انوار کے ساتھ تمہیں پیغام محبت دینے کے لیے، جیسے میں طلوع ہو رہا ہوں تمہارا شیخ بھی طلوع ہو رہا ہے. آپ بڑی دیر سے انتظار کرتے رہے اور علماء کرام نے جس محبت کے ساتھ آج اس تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں اپنے پیغامات کو پہنچایا، اختصار کو ملحوظ رکھا، میں ان سب کی آمد کا تہہ دل سے ممنون ہوں اور متشکر ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اور ہماری انتظامیہ کی دعوت پر آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کر رہا، میں صرف دعاؤں کی التجا کے لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ یہ ایک مختصر سی جماعت ہے اولڈم کی، جو بہت بعد میں معرض وجود میں آئی، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے شیخ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر سکیں. صرف یہی مقصود ہے کہ ہمارے شیخ کی نگاہ قبولیت کا یہ سب نشانہ بن جائے، اور یہ جماعت اپنا آپ اس صورت میں منوائے کہ شیخ کا جو بھی مشن ہو اس میں سب سے آگے یہ جماعت نظر آئے. وہ کہ یہ بعد میں آئی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ سب سے آگے نظر آئے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سارا سال اس مسجد کے ساتھ، اور بالخصوص رمضان المبارک میں اور میلاد النبی کے اس خاص موقع پر، وہ یہ کوئی بڑے بزنس مین لوگ نہیں ہیں، متوسط ماحول میں رہنے والے لوگ، اس کے باوجود ایک بڑا تعاون ہوتا ہے. میں اپنے شیخ کریم کے حکم سے پاکستان میں رہا اور یہاں آتے ہوئے مجھے دیر ہوئی، لیکن میں آج آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح پہلے آپ سامنے موجود رہے، آج بھی اپنا آپ ثابت کرو. اور 19 اپریل کا جو ایک بڑا اجتماع ہے اس میں شرکت دو لحاظ سے آپ کی میں چاہتا ہوں. ایک شرکت جانی ہے اور ایک شرکت مالی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ اولڈم والوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو دور دراز سے آئے ان سے بات نہیں کرتا، یہ بڑے عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن اولڈم والوں اس زمین پر بستے ہو، الحمدللہ آپ نے بڑی عالیشان مسجدیں بنائی ہیں، اور میں نے آپ کا جوش قربانی مختلف مقامات پر دیکھا ہے. میں یہی چاہوں گا کہ آج آپ سب لوگ شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ سے ملاقات کے وقت اولڈم والوں آپ سب نے 19 اپریل کے لیے اپنا حصہ پیش کرنا ہے. اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہ اس کے بلا اخراجات ہیں. میں بلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی زبان ہے اور یہ عام آدمی کا کام نہیں. یہ میرے شیخ کا کمال ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی اور ہاتھ کا انتظار کرتے ہیں. اور وہ ہاتھ آپ کا اور میرا ہاتھ نہیں، یہ وہی ہاتھ ہے جو شرق غرب میں صبح و شام تقسیم کر رہا ہے. لیکن آپ کو اس صف میں شامل کرنے کے لیے اور اس فیض میں حصہ لینے کے لیے آپ سب لوگوں نے تعاون کرنا ہے. اور ہماری مختصر جماعت نے جو تعاون کیا ہے انشاءاللہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جائے گا. اور دوسری بات ہے 19 تاریخ کے لیے کوچز کے حوالے سے الحمدللہ کوچز کی بکنگ جاری ہے. آپ سب لوگ، میں یہاں موجود ہوں، ہر وقت موجود ہوں، ہماری منتظمین آپ کے منتظر ہیں.
آپ سب لوگ جلد از جلد اپنے نام لکھوائیں اور کوچز میں اپنی سیٹیں جو ہیں وہ بک کروائیں۔ میں آخر میں دعاؤں کی درخواست کے لیے خصوصی طور پر آج اس پورے پروگرام کے لنگر کے مد میں حاجی محمد نظر صاحب اور ان کے صاحبزادگان جنہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ لنگر کی خدمت کی اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور حضور شیخ العالم کے بڑے پرانے مرید ہیں وہ، ان کے لیے وہ پاکستان چلے گئے، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ میں اپنے شیخ سے ان کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد ظہور صاحب، ان کا بیٹا بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ محمد علی صاحب کی والدہ، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حاجی ظفر صاحب، ان کے بھتیجے پانی میں کہیں ڈوب گئے پاکستان میں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ چودھری محمد نواز صاحب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حاجی عاشق حسین صاحب کے بھانجے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کی درخواست ہے، اس مرکز کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہم جن سے دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں اور جو ہماری عرضیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سروں کے تاج کو قائم رکھے اور یہ رونق اہل سنت میں قائم اور دائم رکھیں۔ اور جو لوگ بیعت ہونا چاہیں، اب تک جن کے سر پر کسی صوفی کا سایہ نہیں اور جنہوں نے اب تک طریقت کے میدان میں قدم نہیں رکھا، الحمدللہ میں خانہ کھلا ہوا ہے اور شراب مستی تقسیم بھی ہو رہی ہے اور ساقی خود آئے ہوئے ہیں، نشہ بھی تقسیم کر رہے ہیں، شریعت کا نور بھی دے رہے ہیں، طریقت کا فیض بھی دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بیعت نہیں ہو وہ بیعت ہو جاؤ، اور مائیں بہنیں جو میری آواز سن رہی ہیں، آپ سب بھی جو بیعت نہیں ہو، شیخ العالم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، آپ نے بیعت بھی ہونا ہے اور 19 اپریل کے لیے دل کھول کر تعاون بھی کرنا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنی مرشد کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔